بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہر الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہر الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلہ پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہر الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسرے پیکار ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے
آو بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکا یک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا قضیہ یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران میں ایک بہادر سپاہی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ
وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ قذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ قذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچہ کھچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔